السلام علیکم دوستو کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے ابو بکر اور عمر کی بیعت نہیں کری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، لوگو دیکھو، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، یعنی وفات ہو چکی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لے اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ زمر کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور ان قریب اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر انصار کے سقیقہ بنی سعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا، یعنی ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک امیر انصار میں سے ہوگا، ہم دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پھر ابو بکر اور عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی، یعنی وہ اپنے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا، ہم قریش امرا ہیں اور تم جماعت انصار ہو، یعنی وزراء ہو۔ اس پر حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم امرا ہیں، تم وزراء ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے، تو اب تم کو اختیار ہے یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح کی بیعت کر لو۔ تو اس پر دونوں صحابیوں نے کہا، نہیں، ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر سب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگوں نے مار دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، سعد کو اللہ نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا۔ دوستو، یہ وہ صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مرتے دم تک کسی کی بیعت نہیں کری تھی، یعنی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پایا، لیکن دونوں میں سے کسی کی بیعت نہیں کری تھی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا وہ کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے دونوں خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کری تھی۔ وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے 3668، جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ شکریہ۔